بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم ورفعنا لك ذكرك وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بابا سے بلند درود پاک پڑھیے صلاۃ سونا نام محمد دا کڈا سونا نام محمد دا اس نادیاں ریساں کون کرے کڈا سونا اس نادیاں ریساں کون کرے دو جگتے سایہ رحمت دا دو جگتے سایہ رحمت دا اس چھاندیاں پاک حلیمہ دائدہ جنو ملے یار خدائدہ جولی وچ سرور نبیاں دا جولی وچ سرور نبیاں دا اس مادیاں ریساں کون کرے کڈا سونا نام محمد دا اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کی ثنا سرکار دو عالم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے محترم دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں 30ویں پارے میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو جملہ کہا ہے وہ میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا
ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب تیری ذات کی خاطر ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت کے دربار بہربار میں دعا کرتے ہیں، یا رب مصطفیٰ فات فیل مصطفیٰ، آج کے عظیم و شان سالانہ پروگرام کو اپنے دربار عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اسٹیج پر زینت بننے والے اور میرے تمام مہمانان عزیز قدر اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ موضوع آج کے درس کا پہلا موضوع جو پوسٹ پہ آپ نے پڑھا ہے، لکھا ہے، دیواروں پہ لگا ہوا ہے، بے مثال نبی کے کمالات۔ بے مثال نبی کے کمالات۔ اللہ سے توفیق مانگتے ہیں یا مولا نبی پاک کے اس منبر پر ہمیشہ سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جھوٹیاں دے گل پیندے نے صدا سنگل، استقبال ہندا صدا سچیاں دا، مولا اس محفل نو قبول کر لیں تینو واسطہ علی دے بچیاں دا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو جتنے مقامات عطا فرمائے ہیں، ہمارا وہاں تک تصور نہیں جا سکتا۔ تو آج کی حدیث پاک، پہلی حدیث پاک سے آغاز کرتے ہیں، جو بخاری شریف میں امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے درج فرمائی ہے۔ شان کریمی بیان کرنی ہے سرکار کی، اور وہ بیان کرنی ہے جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اور وہ بیان کرنی ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہوئی ہے، اور وہ بیان کرنی جو صحابہ کو سمجھ میں آئی ہوئی ہے، اور ہم عاشقوں نے عاشقان مصطفیٰ کو سنائی ہوئی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ بخاری شریف ہے، اس میں حدیث پاک نمبر 684، میرے حضور کا کتنا شان ہے، ذرا ادب سے ذرا سنبھل کر آج کا درس پاک آپ نے سننا ہے۔ کسی قبیلہ میں کوئی معاملہ خراب ہو گیا، انہوں نے سرکار کو بلایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے ہمارا معاملہ حل فرمائے۔ سرکار چلے گئے، پیچھے سے نماز کا وقت آ گیا۔ آپ نے اکثر یہ حدیثیں تو یہ سنی ہوگی کہ جب سرکار کا دنیا سے جانے کا وقت آیا، اس وقت سرکار نے حضرت ابوبکر صدیق کو مصلی عطا فرمایا۔ یہ وہ نہیں ہے، یہ میں ایک اور سنانے لگا ہوں، کہیے سبحان اللہ۔ سرکار کو فیصلہ کرتے کرتے وہاں لگی دیر، پیچھے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں نے کہا حضرت چلیے ہمیں نماز پڑھائیے، سرکار لیٹ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مصلی پر تشریف فرما ہوئے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہے کہ سرکار یہ کہہ کر گئے تھے اگر میں نہ آیا تو تو آگے ہو جاویں۔ سبحان اللہ۔ نماز ہو رہی ہے، میں سرکار کی ادب اور رفت اور شان بیان کرنے لگا۔ بخاری کی پہلی حدیث آج، ایک کو ختم کرو، ایک کو ختم کرو، سمپل آواز، ہاں ٹھیک ہو گیا۔ تو کیا ہوا، ہاں اب ٹھیک ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام واپس جب آئے تو جماعت ہو رہی تھی۔ اب صحابہ کرام کو پتا چلا کہ نبیوں کے سردار آ گئے۔ اب دو کام برابر پر کرنے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے، کملی والے محمد کا ادب بھی کرنا ہے۔ نہ یہ ہاتھ سے جانے پائے نہ وہ ہاتھ سے جانے پائے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ
اگر کوئی بندہ کہے کہ نماز میں نبی کا خیال بہت برا ہے اگر نماز میں آ جائے، نہیں، میں آپ کو ایک نبی کے صحابہ کا عقیدہ بیان کرنے لگا، ایک جملہ نبی کے واقعہ میں جو ان کے زمانے میں یہ پیش ہوا ہے وہ سنانے لگا ہوں۔ تو کیا ہوا، جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے، صحابہ کرام نے باندھے باندھے ہاتھوں، ایک ہاتھ پہ دوسرے ہاتھ پہ ٹھیک ہو گیا، پچھلی صف والوں نے ایسے کیا، اگلی صف والوں کو بھی پتہ چل گیا کہ سرکار آ گئے ہیں، سبحان اللہ، ادھر ہی رکھ دیا، ذرا جاگنے کا ثبوت دیجئے۔ اگلی صف والوں کو پتہ چلا، انہوں نے بھی ایسے کیا، سرکار آگے تشریف لے آئے، ادب مصطفیٰ بھی ہو رہا ہے، اللہ کی نماز بھی برابر میں ہو رہی ہے۔ اب آگے امام کی باری، جب سرکار پہلی صف میں پہنچے تو پہلی صف والوں نے ایسے کھڑکانا شروع کر دیا، حضرت ابو بکر صدیق تو وہ صحابی رسول ہیں جن کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، وہ تو خوشبوؤں سے سونگ جاتے ہیں کہ کملی والے آ چکے ہیں۔ تو کیا ہوا، جب سرکار آگے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے ہیں رب کی نماز، تو پیچھے ہٹ گئے مصطفیٰ کے لیے، نماز بھی نہیں چھوڑنی، ادب بھی نہیں چھوڑنا۔ اب ہوا کیا، سرکار نے حدیث پاک میں فرمایا، امکس مکانک، اپنی جگہ پہ رہیے، وہ پھر پیچھے آگے، سرکار نے فرمایا رکیے، وہ پھر پیچھے آگے، جیسے تیسے نماز مکمل ہوئی، سرکار نے نماز مکمل کروائی آگے جا کے۔ اب نماز کیسی ہے، نماز میں نبی کا خیال بھی آ رہا ہے، نبی کا احترام بھی آ رہا ہے، نبی کا دیدار بھی آ رہا ہے، نبی پہ پیار بھی آ رہا ہے۔ سلام پھیرا، سرکار مخاطب ہوئے، فرمانے لگے، یا ابا بکر، اے ابو بکر، ما مانا آقا، کس چیز نے تجھے روکا کہ میں نے جو آرڈر دیا تھا کہ نماز جاری رکھو، آپ سبحان اللہ جاری رکھو، تو کیوں پیچھے آگئے؟ اب حضرت ابو بکر صدیق کا عقیدہ سنیے، سرکار ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ، ابن قحافہ، آپ کے ابو کا نام ابن قحافہ ہے، فرمانے لگے ابن قحافہ کے پتر میں اتنی جرت نہیں ہے کہ حضور کے ہوتے ہوئے مصلی پر قائم رہے۔ یہ شان ہے میرے کملی والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہی عقیدے پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے اس ایمان کے بارے میں قرآن پاک نازل فرمایا، سورہ بقرہ آیت پاک نمبر 137، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ بھی ایمان لے آئیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے نبی کے صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، وہ بعد والے بھی ہدایت پا جائیں گے جیسے نبی کے صحابہ پا کے گئے ہوئے۔ یہ معیار ہے ہماری کامیابی، ہم نے ویسے عمل کرنا ہے جیسے نبی کے صحابہ کرام فرما کر گئے۔ اس کے ساتھ ہی، کیونکہ اسی موضوع پر ایک اور حدیث پاک میرے ذہن میں آئی ہے، یہ فتح الباری ہے، اسی بخاری کی شرح ہے فتح الباری، امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بیروت کی کتاب ہے، 4 جلدوں پر عربی میں میرے پاس موجود ہے، اس میں ایک حوالہ دینے لگا ہوں، بڑا ہی پیارا ایک
میں روایت سنانے لگا ہوں، ایک بار کہیے مل کے سبحان اللہ۔ صحابی کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عباس، کتاب کا نام پتہ چل گیا، فتح الباری، شرح صحیح بخاری۔ ساری بخاری کی جو شرح ہے نا، جس میں سے بہترین شرح ہے یہ جو آپ کے سامنے موجود ہے، باقی شرح بھی ہیں لیکن زیادہ مقام اس کو ہے، یہ عربی کی ہے، یہ 4 جلدوں والی میرے پاس موجود ہے، اس میں حوالہ موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سرکار کے کزن۔ ایک دن سرکار انہوں نے گھر گئے تے نماز ادا کرن لگے، کوئی نفلی نماز ہوگی، سرکار نے فرمایا اے عبداللہ آجو میرے ساتھ نماز ادا کرو، کیونکہ جب 2 بندے جماعت کرتے ہیں تو 2 صفیں نہیں بناتے بلکہ امام کی ایڑی کے ساتھ دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے تب جماعت ہوتی ہے، سمجھ آگئی نا؟ اب سنیے حدیث پاک، سرکار نے امامت فرمائی اور حضرت عبداللہ کو ساتھ کھڑا کیا، جو ہی سرکار نے نماز شروع کی حضرت عبداللہ ہٹ کے پیچھے ہو گئے، سرکار نے دیکھا عبداللہ پیچھے چلا گیا، ہاتھ سے پکڑا اور کھینچ کے پھر ساتھ جوڑ لیا، وہ پھر پیچھے چلے گئے، آپ نے پھر ہاتھ پکڑا اور ساتھ جوڑ لیا، وہ پھر پیچھے چلے گئے، یہ اس میں لکھی ہے یہ حدیث پاک، 3 بار ایسا ہوا تو جیسے تیسے ہوئی، سرکار نے پھیرا سلام تو منہ موڑ کے نہ حضرت عبداللہ کی طرف، سرکار کہنے فرمانے لگے وہ ایک ہی ڈانڈا ہے میں جو تو انہوں اپنے کول کھڑا کردہ تسی موڑ پیچھے چلے جاندے ہو، کہنے لگے ما کانا ینبغی ان اقوم حذاکا وانت رسول اللہ، اے پیارے نبی یہ میرے لیے کیسا مناسب ہے کہ میں آپ کی برابری کروں، میں عبداللہ ہوں آپ رسول اللہ ہیں، یہ میرے حضور کی شان ہے، آواز نیچے رکھیں، آواز نیچے رکھیں، یہ میرے حضور کا ادب ہے، احترام ہے، اللہ اکبر۔ مسجد کے ماتھے پر میں نے ایک حدیث، ایک قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، فَلَا تَدْعُوا مَا اللَّهِ أَحَدًا، اکثر یہ مساجد کے ماتھے پر لکھی ہوئی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، یہی وجہ بنی ہے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کے امت میں ایک انتشار پیدا ہو گیا، لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا جب نام لکھتے ہو تو مسجد میں فساد پیدا ہوتا ہے، یہ نام نہیں لکھنا چاہیے، جب اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، اور ہم نے عرض کیا اے میرے پیارے بھائیوں اس کی تفسیر دیکھو، اللہ تعالیٰ نے محبوبوں کے بارے میں نہیں فرمایا، یہ اللہ نے بتوں کے بارے میں فرمایا، بتوں کے بارے میں، اللہ کے ساتھ عزا کا نام نہیں لکھنا، اللہ کے ساتھ حبل کا نام نہیں لکھنا، اللہ کے ساتھ کسی بت کا نام نہیں لکھنا، لیکن جب حدیثوں پر آئیں، نبی کی روایات پر آئیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ محمد مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا، یہ سنیے الخصائص الکبریٰ، توجہ کے ساتھ، امام جلال الدین سیوطی، یہ بھی یہ بیروت کی چھپی ہے، اسی میں ایک حوالہ موجود ہے، پہلی جلد ہے صفحہ نمبر 13، اللہ تعالیٰ نے کہاں نام لکھا ہے، حدیث پاک نمبر 13 صفحہ نمبر 12، بولو میرا یارا، سرکار نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیش سے فرمایا اے بنی، اے میرے بیٹے، ایک میں نصیحت کرنے لگا ہوں، انت
खलीफती मिन बादी, क्योंकि तू मेरा खलीफा बनेगा मेरे बाद। और ये बात पल्ले बांध ले, इससे हटना नहीं है। फरमाया पहली तो बात ये है कि तकवा वाले काम करने हैं। मैं दुरूद पाक आपको कहता हूं पढ़िए, और इसके साथ साथ आप थोड़ा थोड़ा आगे आए। आपको कह रहा हूं आगे आए, 10 साथ दुरूद पाक पढ़िए, सलातो सलाम। अर्श की पिंडली पर लिखा हुआ भी देखा है, व अना बैना रूह बत्तीन। जब मैं अभी मेरा खमीर तैयार हो रहा था, उस वक्त अल्लाह ताला ने अर्श के पाए पर उनका नाम लिखा हुआ था। और फिर मैंने आसमानों में घूमना शुरू कर दिया, आसमानों के चप्पे चप्पे पर मोहम्मद मुस्तफा का नाम लिखा हुआ था। और फिर मैंने आगे देखा, फरमाया लक़द रअयतु इस्मा मुहम्मदिन मक्तूबन अला नुहुरे हूरिल ईन। मैंने हूरों के सामने उनके चेहरे पर इसमें मोहम्मद लिखा देखा है। मैंने जन्नत के हर पत्ते पर उनका नाम देखा है। मैंने तूबा के पत्तों पर उनका नाम देखा है। मैंने सिदरा के पत्तों पर उनका नाम देखा है। मैंने जन्नत के पर्दों पर उनका नाम देखा है। मैंने फरिश्तों की आंखों में उनका नाम देखा है। उनका नाम लेते रहो है मेरे बेटे, क्योंकि फ़इन्नल मलाइकता तज़कुरूहु फ़ी कुल्लि सातिहा। हर वक्त फरिश्ते भी मोहम्मद मुस्तफा का जिक्र करते हैं। इतनी शान है मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सामने किराम आइए, एक बड़ी प्यारी मैं शान सुनाने लगा हूं। अल्लाह ताला ने, हम तो इल्म हासिल करते हैं अपने असातिज़ा किराम से, असातिज़ा किराम से। और मेरे हुजूर ने कैसे इल्म हासिल किया, ये हदीसें ये सुनन दारे कुतनी है। और ये भी बाई चांस मेरे पास बाहर वाले मुल्क बैरूत की छपी हुई है। इसमें जरा सुनिए, सरकार ने फरमाया रात मैनू अल्लाह दा दीदार होया। हुण अपनी जुबान में आ जाइए ना, रात मैनू अल्लाह दा दीदार होया। लोगों ये जुमला आपने नहीं कहना कि नबी अनपढ़ हैं। मैं साबित करता हूं जितना इल्म हमारे सरकार के पास है किसी नबी के पास भी नहीं है। फरमाया मुझे अल्लाह का दीदार हुआ, फवादा कफ़हु बैना कातिफ़ैया। अल्लाह ताला ने अपना दस्ते कुदरत मेरी कमरे मुबारक पर रखा, जिसकी ठंडक मैंने सीने पर महसूस की। फरमाया इसका इतना मुझे फायदा हुआ, फ़अलिमतु मा फ़िस समावाति वल अर्द। जितना आसमानों का इल्म था और जितना जमीन का इल्म था, यकदम अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफा को अता फरमाया। लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसिया, नारा तहकीक। 2149 हदीस पाक नंबर है ये दारमी शरीफ की। तो इसमें लिखा फ़अलिमतु मा फ़िस समावाति वल अर्द। जितना कुछ आसमानों में था और जो कुछ भी जमीनों में है, अल्लाह ताला के महबूब को अल्लाह ने सारा इल्म अता फरमा दिया। जो मेरे भाई नबी के इल्मे गैब पर इतराज करते हैं, चलो इल्मे गैब का नहीं नाम लेते, इतना ही समझ ले कि सरकार को अल्लाह ने फरासत ही इतनी ज्यादा अता फरमा दी है कि अल्लाह के महबूब दिलों के हाल भी पढ़ लिया करते थे। अभी मैंने ये हदीस के पाक सुनाई है, इसमें सरकार को फरमाया अल्लाह ने इतना इल्म दे दिया
جو آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمینوں میں ہے، اس کے ساتھ یہ دلال النبوت کی میں حدیث پاک سنانے لگا ہوں. امام بہقی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بھی بیروت کی کتاب ہے اور 6 جلد میرے پاس ہے. اس میں سرکار کے علم کی بات اور سرکار کی عظمت کی بات سنانے لگا ہوں. حضور نبی پاک علیہ السلام کی ایک صحابی ہیں حضرت یالا بن مرہ، ایک بیان کرتے ہیں کہ 3 چیزاں میں نبی پاک دے کول انج ویکھیاں کہ پہلے میں کدی بھی نہیں ویکھیاں. ایسی 3 چیزیں. وہ کیڑی ہے 3 چیزاں؟ کہنے لگے ایک وری میں سرکار دے نال سفر تے جا رہا سی. کتنے جا رہے سے؟ سفر پہ جا رہا تھا مکہ کے رستے میں. تو پہلا واقعہ جو نظر آیا، فرمایا ایک عورت تے اودے کول ایک بچہ سی چھوٹا جہا، اونوں سی جن چمڑے، اودے اوتے کوئی سایہ سی جنہ دا. تو بی بی نے کہا سرکار کو ایتے توجہ فرماؤ. سرکار نے توجہ فرمائی تے بچہ ٹھیک ہو گیا. صحابی رسول بڑے حیران کہ صرف سرکار نے توجہ فرمائی ہے تو بچہ ٹھیک ہو گیا. اگلا واقعہ اسی حدیث میں لکھا ہوا ہے، سرکار کے پاس ایک اونٹ آیا، سرکار نے کان لگایا اور اس کی شکایت سنی. سرکار نے فرمایا کہاں اس کا مالک؟ یہ کہتا ہے ساری عمر میں نے وایا تو ہن میں بڑھا ہو گیا تو میں نے ذبح کرنے لگ گیا. سرکار نے فرمایا اس کو میں آزاد کرتا ہوں. اور تیسرا واقعہ حضور نبی پاک علیہ السلام کے اسی حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا ایسا بھی گل سنو، ایک اور درخت ہے تے ایک اور درخت ہے، وہ دونوں جا کے میرا سنیا دے کہ سرکارہ نے حاجت بہنا واتے کٹھے ہو کے پرتا کرے مصطفیٰ آ رہے نہیں. یہ جدو 3 واقع ہو گئے نا، وہ دونوں درخت مل گئے تے سرکار پیچھے اپنی حاجت فرمائی. توجہ ہے نا؟ اچھا ہن میں حدیث پاک سناؤں لگا. وہ صحابی بڑے حیران کہ سرکار بچے وال ویکھدے نے تے بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اونٹ وال ویکھدے نے اونٹ ٹھیک ہو جاتا ہے، درخت نو اشارہ کردے نے وہ تر پیندا ہے. سرکار اے اینیاں کمالا تے اینے فضائل. اب میرے حضور نے کیا جواب دیا؟ فرمایا یہ حدیث پاک ہے دلال النبوت میں، فرمایا ما من شیئن الا یعلم انی رسول اللہ. کائنات کی ہر چیز کو پتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. کائنات کی ہر چیز کو پتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. سپیکر خراب ہوتا ہے. تو یہ میرے حضور کی شان ہے، یہ میرے کملی والے مصطفیٰ کی شان ہے کہ کائنات کی ہر چیز کو پتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں. اللہ اکبر. یہ شان میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کی تشریح میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب اماں نے فرمایا کہ حضور میرے بچے کو جن چمڑے ہوئے اس کا علاج کیجئے، تو سرکار نے اس کا ماتھا پکڑا اور فرمایا صوفی صاحب نے تے کوئی پڑھنا پہندا نا جن بجھاؤن واسطے بجھاؤتا ہے بھی دندے نے، بجھاؤتا ہے بھی دندے، لیکن میں حضور دی گل کرن لگا. جنہ دا معاملہ آ گیا. اماں کہن لگی سرکار اینو جن چمڑ گئے نے تے اینو علاج کرو. حدیث پاک میں ہے کہ سرکار نے اس کے ماتھے کو پکڑا، فرمایا اخرج انی محمد، میں محمد ہوں، نکل جا. فرمایا اخرج انی رسول اللہ، تجھے پتہ نہیں میں اللہ کا رسول ہوں. اللہ، یہ شان ہے میرے سرکار کی، میرا سرکار کا نام ہی کافی ہے. وہ نکل گیا، بچہ ٹھیک ہو گیا. اللہ اکبر.
اسی دلائل نبوت سے ایک حوالہ میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. 6 جلد ہے, صفحہ نمبر 75 ہے. اس میں میرے حضور کا ایک فرمان عالی شان ہے. میرے حضور نے فرمایا کہ اے لوگوں سنو, انی لا اراکم ورا ظہری کرامت من اللہ. اللہ تعالیٰ نے مجھے اعزازی طور پر اتنی شان عطا فرمائی ہوئی ہے, اللہ نے کرامت کے طور پر مجھے اتنا معجزہ عطا فرمایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی خاطر یہ شان عطا فرمائی ہوئی ہے, میں جیسے لوگوں کو سامنے سے دیکھتا ہوں بالکل ایسے ہی پیچھے سے بھی دیدار کرتا ہے, پیچھے سے بھی دیکھتا ہے. اور ایک تو کمال کا حوالہ میرے ہاتھ لگا ہے, صفحہ نمبر 75 پر راوی حدیث حضرت ابن عباس کہنے لگے او لوگوں سنو, او میں تو انہوں دستا اللہ نے کنیاں شانہ محبوب انہوں عطا فرمائی ہیں. حضرت ابن عباس کہنے لگے لوگی کہنے دے سناؤ جی سرکار دے کول کنہ مجھے کنیاں شانہ نے. تو پھر آپ نے یہ حدیث پاک سنائی ان کو, فرمایا کانا رسول اللہ یرا باللیل فی الظلمت کما یرا بالنہار. جیسے سرکار دن کو دیکھا کرتے تھے کالی رات میں سرکار دیکھ لیا کرتے تھے. اتنی شان ہے ہمارے سرکار کی, اللہ اکبر. لو جی ترتیب میں 2 کتابیں باقی رہ گئی ہیں, اتنے میں میرا ٹائم ہو جائے گا. 20 منٹ پر میرا بیان ختم ہونا تھا, 20 اور 25 کے درمیان سننے بس تھوڑا ٹائم رہ گیا, لیکن حوالے بڑے پیارے آ رہے ہیں. یہ کتاب ہے حجت اللہ علی العالمین, حضرت امام یوسف نبھانی, یہ ان کی کتاب ہے. اور یہ کنٹروورشل بندہ نہیں ہے, بڑا ہی معتدل قسم کا یہ محدث ہے, بڑی شان والے ہیں. اس میں میں رات مطالعہ کر رہا تھا تو نبی پاک کی, کیونکہ میری رفت اور سرکار کے کمالات کا میرا موضوع ہے, ایک کمال مجھے اس میں بھی نظر آیا. حجت اللہ علی العالمین, یہ بھی بیروت کی چھپی ہوئی کتاب, اصل عربی کا چھاپا ہے. اس میں ایک میں حدیث پاک سنانے لگا ہوں. یہ صحابی رسول ہیں حضرت زید بن ارقم. ایک دن سرکارہ نے انہوں نے فرمایا اے زید, اب سرکار نے اپنی شان خود بیان فرمائی, اے زید انج کرو ترے جاؤ ترے جاؤ ترے جاؤ تے حضرت ابوبکر صدیق دے کول پہنچو, تسی مدینے پہنچو. اچھا اب سرکار کو علم غیب کتنا ہے, سرکار بیٹھے اپنے گھر میں اور ابوبکر صدیق بیٹھے اپنے گھر میں, اور جانے والے کا نام ہے حضرت زید بن ارقم. ابوبکر صدیق کے پاس جاؤ اور جب جا کے دیکھنا میرا یار کیسے بیٹھا ہوگا, میرے حضور کی نظر کمال آپ حیرت میں گم ہو جائیں گے. میرے سرکار نے فرمایا جدو تہاڈی نظر پائے گی نا حضرت ابوبکر صدیق تے انہوں نے دوویں لتاں ادھا کھڑیاں کیتیاں ہو گیا, اپنے دونوں ہاتھ ایسے اوپر باندھے ہوں گے, جب آپ کی ملاقات ہوگی میرا یار بالکل انجی بیٹھا ہوئے گا. یہ شان ہے میرے سرکار کی. حضرت زید کہنے لگے کمال ہو گئی یار, چلو دیکھ دیں. جا کے دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق بالکل ایسے بیٹھے. کہنے لگے ایتھوں فارغ ہو کے اچھا کام کیا, کام کوئی نہیں, سرکار کی شانیں بس بیان کرنی ہے. فرمایا پھر اس تو بعد تسی جانا وا عمر فاروق دے کو, تینوں دسا حضرت میرے فاروق کتھے مل گئے تے کداں مل گئے. سرکار نے فرمایا فتل کا عمر
جب عمر سے ملاقات ہوگی ذرا چہرے پہ مسکراہٹ لگائیں تاکہ نیند اڑ جائے. فتل کا عمر جب عمر سے ملاقات ہوگی راکباً کیا کی مسئلہ بنتا ہے فتل کا عمر راکباً علی الحمار تو حضرت عمر کو دیکھو گے اپنی سواری پر بیٹھ کر بازار کی طرف جا رہے ہوں گے جب آپ کی ملاقات ہوگی. حضور کا علم دیکھیے. آگے سرکار نے فرمایا ایس تو بات تو جانا میرے عثمان دے کول. سرکار یہ بھی دس دو کہ حضرت عثمان کی نامی کو مل گئے عقیدہ صاحب یہ میں صدقے ہونا یہ شانہ عثمان غنی کی نام مل گئے. آہا سرکار نے یہ نہیں فرمایا ہن مینوں کی پتا نہ سارے پتا ہے. سرکار نے فرمایا سنو فتجدوہ فی السوق یبیع و یبتاع میرا عثمان بازار میں خرید و فروخت کر رہا ہوگا. اب آخری جملہ حدیث پاک جو میرے بھائی کہتے ہیں علم غیب نہیں ہے وہ یہ جملہ سنیے. یہ حجت اللہ علی العالمین کا اس حدیث کا آخری جملہ. حضرت زید فرماتے ہیں جب میں سبھی سے ہو کے واپس آیا فوجدتہم کما قال رسول اللہ بالکل ویسے ہی دیکھا جیسے مصطفیٰ نے مجھے خبر عطا فرمائی. لو جی بخاری سے شروع کیا تھا بخاری پر ختم. سبحان اللہ اللہ اکبر. ایک صاحب بول رہے تھے کہ چلیں آپ نبی سے پیار کرتے ہیں تو اے سنیو آپ شرک تو نہ کرو. ہم نے کہا یارو ہمیں کچھ بتاؤ بھی تو صحیح شرک والی کیا بات ہے. کہنے لگے سارے مسلمان اللہ کی ذات کی خاطر یہ آخری حدیث پاک آخری والا ہے سن لے توجہ کے ساتھ ساری مخلوق کعبۃ اللہ کے اندر جا کے صرف اللہ کے لیے کہتے لبیک اللہم لبیک. اور تم نے نبی کے لیے شروع کر دیا. تم نے نبی کے لیے شروع کر دیا. آپ نے نعرہ مار دیا لبیک یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. ہم نے کہا اگر یہ لفظ میں حدیث سے ثابت کر دوں اور استعمال کرنے والے بھی صحابی رسول ہیں اور کوئی عام نہیں ان کا نام حضرت ابو ہریرہ ہے نہ ایرا غیرہ ہے حضرت ابو ہریرہ ہے اور حدیث بھی بخاری میں آئی پڑی ہے. آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ نہیں جی نبی پاک کے لیے لبیک یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے شرک ہو جائے گا. ہم نے کہا شرک تو تب ہو کہ اگر صحابہ نے نہ لگایا ہو. اگر صحابہ نے لگا دیا پھر تو کم سے کم سنت بن گئی اور ہماری بات بن گئی. یہ سن لو جی حدیث پاک نمبر 6451 سبحان اللہ تے ساڈا پنڈ 49. سنو ذرا بات سنو ذرا توجہ کے ساتھ. اچھا 51 یہ 52 یہ 52 ہے جی سوری 52 6752. حضرت ابو ہریرہ نو لگی بھوک پنجاب وچ گل کر لئیے کہن لگے ہن کسے کول روٹی دا تے میں کہنا کوئی نہیں آنے بہانے کہہ دینے ہو سکتا کوئی لنگر کھلا دے راہ وچ بیٹھ گئے.
تے ਭੁੱਖ ਇੰਨੀ ਲੱਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਲੇਟਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਪੱਥਰ ਬਣਾ ਉਹ ਸਦਕੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਯਾਰਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈ ਜ਼ਰਾ, ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ अल्लाह ने रखिया जिंदगियां ते अगली रमजान तक आएगा इंशाअल्लाह। एदा मेरी हालत हो गई ते कहने लगे मैं इंतजार करा कोई यार लंघे ते मैं आने बहाने इन्ने चैनू नबी दा पहला यार आया अबू बकर सिद्दीक कौन रज़ियल्लाहु ताला। कहने लगे अबू बकर सिद्दीक गल सुनियो ए पता ऐस लफ्ज़ दा की मायना वा मैंने तो पता ही अब आने बाने गल्लां करनियां सी भी चलो रोटी दी सलाह मान के होली दिन तुर पांगे ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मैंने दस्या ते तुर पे कहने लगे लोग लंगर शरीफ तो विच रह गया कहते चलो होर कोई आ जाएगा हुण आखिरी गल जरा मुस्कुराहट विच खत्म कर। दूसरे यार आ गए हुण नाम तुसी दस दियो उमरे फारूक अल्लाह जिंदगियां बरकतां वालियां करे। उमरे फारूक आ गए कहने लगे उमरे फारूक गल सुनो दौड़ के हां जी अबू हुरैरा ओया आयत पाक कुरान दे विच एदा भला की माना बनदा है ओने ने माना दस्या तो है निकल गए कहने लगे लो भी लंगर विच रह गया वो बैठे लंगर वास्ते सीगे हुण वो भी लंघ गए कहने लगे लो भी गल विचे रह गई। लो जी इन्ने चेर नूं ओ आ गया जेड़ा दिलां नूं ही पुजदा उन्हां दे सरदार आ गए ते साडे गमखार आ गए ते नबियां दे सरदार आ गए। हुण हजरत हुरैरा दा अबू हुरैरा दा अकीदा सुनो बुखारी शरीफ में अल्फाज लिखे हुए फतबस्समा सरकार ने देखते ही मुस्कुरा दिया को सुभान अल्लाह मुस्कुरा दिया हीना राही और जदों कमली वाले दी नजर मेरे ते पई ते सरकार हसन लग पे व आरफा मा फी नफ्सी। ये सुनिए हम कहते हैं नबी तो दिला दिया बोझ लेंदे ने ये बुखारी में लिखा हुआ है हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया व आरफा माफी नफ्सी जो मेरे दिल में था सरकार ने बूझ लिया। नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए हैदरी नाराए गौसिया आले रसूल व माफी वजही और जो मेरे चेहरे पे आसार थे सरकार ने वो पढ़ लिए। और अब मैं साबित करने लगा हूं लब्बैक या रसूलुल्लाह किसने मारा है नारा तो सरकार आगे करीब आखिरी जुमला समझ आ रही ना आप पिछले लोगों को सुभान अल्लाह जी लंबरदार साहब समझ आ रही है। आज जुमला मैं मुकम्मल करने लगा हूं। हजरत अबू हुरैरा के पास नबी पाक खुद आ गए और फरमाया अब्बा हिर्रिन अबू हुरैरा बैठा अबू हुरैरा वा कौन तो आगे से मैंने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह कहा सुभान अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये हजरत अबू हुरैरा का कीदा है बुखारी में लिखा हुआ और ये 3 बार सरकार के सामने सरकार ने फरमाया। अब मैं हदीस जल्दी जल्दी मुकम्मल कर दूं मौकिफ तो आपके सामने मैंने रख दिया। कहते सरकार ने मेरा हाथ फड़िया ते ले गए आधा फिर अबू हुरैरा कहते आप जिन्ने भी सहाबे सुफा वाले सहाबा ने ना ए अबू हुरैरा गल सुन फिर कहते लब्बैक या रसूल अल्लाह सरकार मैं हाजिर और सुनियो तुहाडे अकीदे बुखारी च लिखे हुए ने सारे इन्ने जन एक गिलास दूध दा आपने फरमाया खुश हो गए बनना तो कोई नहीं गिलास एक है चलो सरकार ने फरमाया बरकत ही हो जाएगी फरमाया नहीं तुसी ना पियो हले
اور جنہیں بھی تھڑے والے بیٹھے سارے نو ساتھ لو اوتھے بیٹھے سی 70 بیٹھے 70 سرکار سارے نو ساتھ لے لے کے آگے پھر سرکار نے فرمایا اے ابو ہریرہ ہن گل سنو پھر کہنے لگے لبیک یا رسول اللہ اس حدیث میں 3 بار یہ نعرہ مارا فرمایا کہ اے نے پڑھو جب سرکار نے فرمایا پڑھو تو کہتے میں راضی ہو گیا تو پھر کہتے نہیں تو نہیں پینا عشق کا امتحان ہی تو ہوتا ہے عشق آپ کو یہ واللہ کہتے نہیں تو نہیں پینا جی ٹھیک ہے سرکار اینا نو پلاؤ پہلے کہتے لو جی میں پریشان ہو گیا پیالہ وا ایک گلاس یا پیالہ وہ تے 70 بیٹھے یا ایدہ کی بچدا سرکار کہنے لگے پلاؤ جی ادھر شروع کرو ہن سرکار دا آرڈر ہوئے تے بھلا کون انکار کرے وہ کہندے میں پیالہ لے کے گیا آلو جی پیو انہوں نے پیتا گلاس ہونے دا ہونے دوسرے نے پیتا تیسرا چوتھا 60 65 69 70 پی گئے گلاس ہونے دا ہونا ہی واپس آگئے کہ سرکار ان پھر مسکرائے کہندے ابو ہریرہ ہون تو بھی آپ نے پیتا رج گئے کہندے ابو ہریرہ ہون تو بھی آپ نے پھر پیتا سرکار نے ابو ہریرہ ہون تو بھی کہندے نہیں سرکار میں رج گیا ہوں آخری حدیث پاک فرما پھر سرکار نے آپ پھڑیا پیتا تے موڑ دودھ ختم ہویا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں 25 منٹ ہو گئے 45 منٹ کا میرا بیان مکمل ہوا اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں یا الہ العالمین تیرے دربار میں جتنے میرے بھائی میرے بزرگ میرے بچے تشریف لے کر آئے ہیں اور پردے میں سننے والی میری مائیں میری بہنیں اور میری بیٹیاں جتنی بھی تشریف لائی ہیں مولا کل قیامت کے دن حضور دے اینا کمال آتا نہ صدقہ سانو جنت تحفہ عطا فرمائے اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول کرے